السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم لاسٹ پارٹ ریڈ کریں گے اور ہماری ناول کا نام ہے دھنک کے رنگ۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ السلام علیکم قارئین۔ آپ کی رویہ گل عید کا گوشت میرا مطلب ہے کہ عید کی مصروفیت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ کی عید بھی بہت مزے میں گزری ہوگی۔ ہم نے بھی اس عید پر بڑا ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ جب میرو اور دونوں بھائی کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے تو شدید بوریت کے دنوں میں مجھے ایک نیا جوش چڑھا کہ اس بار قربانی کا جانور ہم لڑکیاں ہی خرید کر لائے گی، اور اس جوش کو بڑھایا فیس بک کی شوخی دوستوں نے اپنے جانوروں کی تصویریں شیئر کر کر کے، اور ایک دوست نے تو رنگ برنگے دمبوں والی ڈی پی لگا کر اس جوش پر آخری کیل ہی ٹھونک دی۔ ہم کیا ان سب سے کم تھی جو لڑکوں کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی؟ یہ ازمیر بٹ پر اپنی دھاک بٹھانے کا اچھا موقع تھا کہ واپسی تک قربانی کا ایک بہترین جانور لان میں بندھا ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ بکرا منڈی کا دیدار بھی۔ دادو جان، اس بار بکرا میری پسند کا ہوگا؟ میں نے دادو سے فرمائش کی تو وہ گویا اچھل ہی پڑی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ایک منگنی کروا لی میرے میرو سے، اس کے تو نصیب پھوڑ دیے نوچ۔ اب کون سا لڑکا پسند کرو گی؟ دادو نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا۔ فو دادو، لڑکا نہیں، بکرا بکرا، میں نے پھیپھڑوں کو پورا زور لگا کر کہا تو دادو کی رنگت واپس لوٹ آئی، اور ساتھ ہی رعب بھی۔ خبردار کوئی انٹ شنٹ پروگرام بنانے کا سوچو تو۔ کون سا ایسا کام ہے دادو جان جو لڑکیاں نہیں کرتی؟ اب تو لڑکیاں چاند پر پہنچ گئی ہیں۔ میں نے مبالغہ آمیزی کی حد کر دی۔ دادو کون سا اتنی معلومات رکھتی تھی؟ یہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ تم بھی چاند پر پہنچ جاؤ بی بی۔ دادو نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں جزبز ہوئی۔ چاند پہ کون سی بکرا منڈی لگی ہوئی ہے دادو، اور ویسے بھی آج تک ہم نے بکرا منڈی نہیں دیکھی کبھی۔ فائقہ نے لاڈ سے دادو کے کندھے پر سر رکھا جسے انہوں نے بے رخی سے جھٹک دیا۔ دیکھی تو تم نے ابھی تک قبر بھی نہیں ہے۔ دادو کی بے رحمانہ بات پر فائقہ نے زور سے جھرجھری لے کر بآواز بلند اللہ نہ کرے کہا تھا، اور ہم نے لرز کر آمین۔ جانے دے نا اماں، ان کو یہ شوق بھی پورا کر لینے دے۔ ان کو بھی پتہ چلے کتنی خواری اٹھا کر میرے بچے جانور خرید کر لاتے ہیں جن میں یہ ہر بار مین میک نکالتی رہتی ہے۔ دیکھ لیجیے گا، کھوتا ہی خرید کر لائے گی۔ امی نے طنز کیا تو جہاں دادو نرم پڑی وہیں ہم تینوں کے حوصلے اور ارادے مزید مضبوط ہو گئے۔ اب تو اس گھر میں بکرا آ کر ہی رہے گا، وہ بھی ہمارے ہاتھوں۔ اگلے روز ہم نے بکرا منڈی جانا تھا تو تیاری سر شام ہی شروع کر دی۔ ہم اپنی الماری کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی اور زندگی بھر کے سلوائے ہوئے کپڑے نکالنے لگی۔ کون سا ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہی ہو تم لوگ؟ زرمینہ کو میری اور فائقہ کی تیاریاں دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے، مگر بٹ ہاؤس کی لڑکیاں کسی ایونٹ کو ایسے ہی تھوڑا جانے دیتی، جبکہ چڑیا، مانو اور ماہین نے ساتھ جانے اور اس ایڈونچر سے لطف اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ بکرا منڈی پہنچ کر ہم تو حیران ہوئے ہی تھے، بلکہ مجھے تو لگا شاید بکرے بھی ہمیں دیکھ کر حیران کم پریشان زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہاں پر تو یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا ہی بیل بکرے خریدنے پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری ہوائیاں اڑ گئی۔ بھانت بھانت کے لوگ وہاں جمع تھے، مگر عورتوں کی تعداد بہت کم تھی جو شاید اپنے بچوں کی ضد اور خوشی کی خاطر میاں کے ساتھ چلی آئی تھی۔ ہر طرف انا پسندوں کی میں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزارا تو گرمی میں ہمیں دادی نانی سب یاد آ گئی۔ لائنر مسکارے بہنے لگے، پسینہ صاف کر کر کے سب کی اللہ معاف کرے اصلی شکلیں نکل آئی۔ بھائی بڑا حوصلہ ہے بھائی لوگوں کا جو ہر بار بکرے خرید کر لے جاتے ہیں۔ فائقہ سب سے پہلے پچھتائی۔ قسم سے مجھ سے تو اپنی اور بکرے کی بو میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ زرمینہ روحاس ہوئی، اوپر سے بیوپاری ایسے کھرانٹ لگ رہے۔ میں نے بھی ادھر ادھر دیکھتے کہا تو فائقہ لرزی۔ یہ لاسٹ ایڈونچر ہے میرا تم لوگوں کے ساتھ۔ کم بختو، اس طرح کی شکل مت بناؤ کہ بیوپاریوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے کہ تم لوگ پہلی بار بکرا منڈی کی سیر کو نکلے ہو، زرمینہ نے ڈپٹ کر کہا۔ تو فائقہ کھنکھاری اور قریب موجود دانت نکوس کر ہمیں دیکھنے والے ایک بیوپاری سے فخریہ بولی، بالکل صحیح ریٹ لگانا بھائی، ہمیں کوئی لوٹ نہیں سکتا، ہم اکثر یہیں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ اوہ، اپنا دلہا یہیں سے پسند کیا تھا تم نے؟ یہ بھی بتا دو۔ میں نے تقریباً گدی سے پکڑ کر فائقہ کو گھسیٹ لیا اور دانت کچکچائے۔ واٹ دا ہیل، وہ تلملائے اٹھی۔ خبردار جو میرے فیانسی کو بکرا کہا تم نے، اس سے پہلے کہ میں کوئی اور موشگافی کرتی، اور جواباً فائقہ اسی بکرا منڈی میں مجھے خوب سناتی، گانے نہیں جی، گالیاں۔ ایک بے یقین سی آواز
ہمارے پیچھے سے ابھری۔ واٹ اے سرپرائز! تم لوگ! ہم تینوں اسی کی طرف گھوم گئے تو سامنے عمران عباس، یاد رکھیے ٹی وی والا نہیں بلکہ فائقہ کا منگیتا، کو کھڑے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں خوشی کے وہی آنسو آئے جو بھیڑ میں بچھڑے بچے کی آنکھوں میں اپنی ماں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ ارے آپ! میں نے فٹافٹ خود کو سنبھالا۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ بکرا منڈی میں، زرمینہ نے عمران نے بھویں اچکائی۔ زرمینہ نے میرے پیر پر اپنا پیر مارا اور دانت پیس کر بظاہر بہت سمجھداری سے بولی، اب بکرا منڈی آئے ہیں تو جانور ہی خریدیں گے نا؟ آپ بکرے خریدنے آئے ہیں؟ فائقہ نے شرمیلے انداز میں دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے پوچھا تو گھما پھرا کر بار بار ایک ہی سوال نے اتنی گرمی میں عمران کا میٹر بھی یقیناً گھما دیا۔ نہیں، بس ایک آدھ سیلفی لوں گا ان کے ساتھ اور آٹوگراف لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑے تحمل سے بولا تو ہماری ہنسی بے ساختہ تھی۔ عمران بھی ہنسا اور یوں ماحول قدرے بہتر ہو گیا۔ ہمارے بکرے تو اب فائقہ ہی پسند کرے گی۔ عمران نے کنکھیوں سے فائقہ کو دیکھا تو مجھے اکڑو بٹ یاد آیا۔ وہ یہاں ہوتا تو میری گردن دبا دیتا مگر بکرے خریدنے کے لیے بکرا منڈی آنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ میں جل کر کباب ہوئی اور ادھر فائقہ کھل کر گلاب حق کھا۔ اور پھر بکروں کی تلاش شروع ہوئی تو 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد بکروں کی ایک جوڑی عمران کے دل کو بھا گئی۔ یہ دیکھو، میرے خیال میں یہی ٹھیک ہے، ان کا ریٹ کروا لیتے۔ آپ نے تو کہا تھا میری پسند کے ہوں گے۔ فائقہ ٹھنکی، کمینی، بھلا یہ بھی کوئی جگہ تھی ٹھنکنے کی، منگیتر کو ناز نخرے دکھانے کی؟ میں جل کر رہ گئی۔ ہاں ہاں شور، وائی ناٹ! عمران عباس تو زخمی بسمل بلکہ زخمی بکرا بنا جا رہا تھا۔ فائقہ نزاکت سے بلکہ جھپکتی بکرے کے مالک کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی صاحب کتنے میں دے رہے ہیں یہ والے بکرے؟ آپا جی 80,000 کی جوڑی ہے یہ، مالک نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ اب جس قد کاٹ اور صحت کے وہ بکرے تھے اس لحاظ سے وہ قیمت بڑی پرفیکٹ تھی، مگر فائقہ نے اتنی بلند چیخ ماری کہ ہم تو ڈرے ہی تھے۔ بکرے بھی مالک کے ہاتھ سے رسی توڑانے لگے۔ کیا ہوا؟ اتنے مہنگے تو نہیں ہیں؟ تم پریشان مت ہو، مناسب ہی ہے قیمت۔ عمران نے حیران ہو کر اسے تسلی بھی دی۔ قیمت کی وجہ سے کون کمبخت پریشان ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا نہیں؟ یہ مستنڈا مجھے آپا کہہ رہا ہے، یعنی کہ مجھے۔ فائقہ کا تو بی پی لو ہو رہا تھا۔ میرا دل تو چاہا ایک ہاتھ اس کی گدی پر جماؤں۔ خود عمران بھی ہونک سا مستقبل کی مسز کو دیکھ رہا تھا۔ بس طے ہو گیا، اب ہم کہیں اور سے بکرے خریدیں گے۔ پیر پٹکتی فائقہ کا انداز اٹل تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے قارئین، عمر کے معاملے میں تو لڑکیاں پشتوں کی دشمنیاں پال لیتی ہے، بلکہ کشتوں کے پشتے لگا دیتی ہے، مگر کئی سالوں تک ایک ہی عمر پر مستقل مزاجی سے ڈٹی رہتی ہے۔ بھائی مستقل مزاج جو ہوئے، اب ہر سال اپنی بات سے پھرنا کیا اچھی بات ہے؟ ہم نے تو جو ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا۔ بکرے اچھے ہیں ویسے، عمران عباس نے کہنا چاہا، مگر فائقہ کی مجھ سے زیادہ اچھے ہے کیا والی نظروں کے سامنے بس منمنا کر رہ گیا۔ پھرتے پھراتے ایک بکروں اور دمبوں کے بڑے ریوڑ پر نظر پڑی تو ہم وہیں رک گئے۔ جی سر جی، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ اس ریوڑ کا مالک تھا جس نے عمران سے پوچھا۔ جی ہمیں بکرا چاہیے۔ کیسا بکرا چاہیے؟ بیوپاری نے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا۔ پسند کرے؟ ٹھہرو میں بتاتی ہوں۔ اونچا لمبا اسمارٹ اور شریف سا ہو، بال سلکی ہونے چاہیے۔ فائقہ نے گن گن کے وہ خوبیاں بتائی جو اللہ معاف کرے آج کل شادی کے لیے لڑکوں میں بھی نہیں ملتی، اور ہاں مارتا بالکل بنام۔ میں نے اضافہ کیا تو بکروں کا مالک بڑے تحمل سے بولا، باجی جی لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دے کہ کس محکمے میں کس گریڈ کا بکرا ہو اور تنخواہ کیا لیتا ہو۔ ہاں دور پھٹے منہ! زرمینہ کو غصہ آیا۔ تو اور کیا باجی جی، قربانی کے لیے بکرے بیچ رہا ہوں، رشتے کے لیے نہیں۔ وہ رکھائی سے بولا۔ عمران کھنکایا تو ہم تینوں اس کی طرف متوجہ۔ میرے خیال میں اب تم لوگ گھر جاؤ۔ شاباش، بکرا منڈی تو دیکھ ہی لی نا؟ ہم تینوں نے خون خواہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں، آج تو ہم یہ پہاڑ سر کر کے ہی رہیں گے۔ نری بکرا منڈی تھوڑی دیکھنی تھی ہم نے؟ میرو تو تانے مار مار کے مار ڈالے گا مجھے۔ بس لے آئے بکرا، بڑا پیارا ہے یہ ہوائی بکرا۔ نا امی بھائی اب آئے ہیں تو بکرا لے کر ہی جائیں گے۔ میں تو جذباتی ہو گئی۔ عمران عباس مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق ہمارا ساتھ دینے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ دل کے ساتھ ساتھ آج بکرا خریدنے کا اختیار بھی فائقہ بی بی کو دے چکا تھا۔ گہری سانس بھر کر ہمارے ساتھ چل دیا۔ ہم دوبارہ بکروں کا اتنی امید نظروں سے جائزہ لے رہی تھی کہ کیا ہی کسی لڑکے کے ابا نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے یوں کسی لڑکے کا جائزہ لیا ہو۔ آہا یہ دیکھو فائقہ، بالکل تمہاری پسند کا بکرا لگ رہا ہے، لمبا، اسمارٹ اور شریف۔ زرمینہ کی پرجوش آواز پر ہم اس کی طرف پلٹے۔
سیاہ رنگ کا بڑے سینگوں والا بکرا دھوپ میں چمک رہا تھا۔ عمران نے پسندیدگی سے بکرے کو دیکھا اور پھر فائقہ کو، جو بکرے کا گہری نظروں سے معائنہ کرے تھی۔ اس کی نگاہ تنقیدی تھی۔ پھر اس نے بکرے کے مالک کی طرف دیکھا۔ اس میں کوئی اور کلر نہیں ہے کیا؟ منہ بنا کر کہا تو بکرے والا نہ جانے کیوں ہونک سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اور سنگ ذرا چھوٹے ہو پلیز، اور دانت چیک کر لے، پورے 32 ہونے چاہیے۔ مجھے بھی اعتراض ہوا۔ اتنے بڑے اور نوکیلے سنگ تھے کہ بکرے کے پاس جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس کی دم بھی چھوٹی لگ رہی ہے بھائی صاحب، اس کلر میں ہی تھوڑی بڑی دم والا بکرا نہیں مل سکتا؟ یہ زرمینہ کی فرمائش تھی۔ بکرے والے کی آنکھیں مارے حیرت اور صدمے کی ابل پڑی۔ عمران عباس کی حالت ایسی تھی کہ بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لو جی، اب اتنے ہزار خرچ کر کے بندہ اپنی پسند کا بکرا بھی نہیں خرید سکتا۔ فائقہ ٹھنکی، یہ بکرا ہے بی بی جی، برانڈڈ سوٹ نہیں جس کا میں متبادل رنگ اور ڈیزائن مل جائے۔ بکرے والا نہ جانے کیوں روحاس ہو رہا تھا۔ اور میرے پاس صرف 2 دانت والے، 4 والے یا 6 دانت والے بکرے ہیں بس۔ ہاں، ہم تینوں کی مشترکہ ہاں نے عمران اور بکرے والے کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اف اللہ، یہ کھانا کس طرح کھاتا ہوگا پھر؟ یعنی داڑھی تو ہے ہی نہیں اس کی۔ مجھے صدمہ ہوا۔ نقص والے جانور لے کر منڈی پہنچے ہوئے ہیں آپ، جانے کتنے لوگوں کے 2-2 4-4 دانت والے بکرے فروخت کر چکے ہوگے۔ بھائی ہمیں تو پورے 32 دانتوں والا بکرا چاہیے۔ ہاں، ایک آدھ کم ہو تو چل جائے گا، مگر بیچارہ کم از کم اپنا چارہ تو چبا سکے نا۔ فائقہ تمہارے ہمدردی کی رونے والی ہو رہی تھی، اور عمران عباس تھا کہ دم بخود ہم سب کا باری باری منہ دیکھ رہا تھا۔ بس اسی بکرے میں براؤن کلر دے دے، سنگ ہم سنیچ کر لیں گے، وہ تو بندہ رگڑ کر چھوٹے بھی کروا سکتا ہے۔ زرمینہ نے شرائط نسبتاً آسان کی۔ پا جی تواڈی بڑی مہربانی، انہاں نوں لے جاؤ اتھوں، میرا تے منڈی چھڈ کے کپڑیاں دی دکان کھولن دا دل کروا پیا اے۔ شاید صحیح پڑھی۔ بھائی صاحب آپ کی بہت مہربانی، انہیں یہاں سے لے جائیں، میرا تو منڈی چھوڑ کر کپڑے کی دکان شروع کرنے کا دل کر رہا ہے۔ بکرے والے نے ڈبڈبائی نظروں سے ہمیں دیکھ کر عمران عباس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ سرخ چہرہ لیے ہمیں تقریباً گھسیٹتا گاڑی تک لایا اور گویا دھکیل کر اس میں ہمیں ٹھونسا، اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے اور چہرے کے تاثرات ناقابل بیان تھے۔ گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو ہمارا سکتہ ٹوٹا اور ہماری انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ یہ امی کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں تو کبھی نہیں دیکھا اسے۔ فائقہ پریشان سے ناخن چبا رہی تھی۔ وہی مردانہ ذہنیت، عورتوں مطلب کہ لڑکیوں کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے یہ لوگ، کوئی بڑا کام کرتے۔ اتنا متاثر ہو رہا تھا وہ بکرے والا ہماری بھاؤ تاؤ کی تکنیک سے۔ ہاتھ تک جوڑ دیے اس نے اور سارا کام خراب کر دیا عمران بھائی نے۔ مجھے خود غصہ آ رہا تھا۔ فائقہ کو تو عمران کی شکل یاد کر کر کے پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر عمران عباس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اتنا غصہ آتا تھا تو آگے اللہ ہی مالک تھا فائقہ کا۔ بہرحال ہم بے نیل و مرام گھر واپس آئے اور میرو کے شہر سے باہر ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ گھر کی سب خواتین کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنا عقل مندانہ بھاؤتاؤ اور عمران کی خفگی والا قصہ سنایا تو جانے کس بات پر ان کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ یوں بکرا نہ خرید سکنے کی نالائکی کا ٹھپا ہم پر لگتے لگتے رہ گیا۔ اور اچھا ہی ہوا قارئین، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اتنی گرمی میں بکرا منڈی جا کر جانور خریدنا مردوں ہی کا کام اور حوصلہ ہے، اور جانا بھی لڑکوں کو چاہیے۔ ان کا کون سا میک اپ خراب ہونا ہوتا ہے۔ میرو، عمر اور احسان گھر لوٹے تو اگلے ہی دن بکرے بھی خرید لائے۔ اتنے بڑے بڑے سنگ اور دم تھوڑی تو لمبی ہوتی ان کی۔ یہ جو بلیک والا بکرا تم لائے ہو میرو، اس میں براؤن کلر نہیں تھا کیا؟ میں نے بکرے دیکھ کر میرو سے پوچھا تو تحمل سے بولا، ہم نے کون سا بکروں سے کیٹ واک کروانی ریمپ پر، تم بس ان کی خدمت کرو اور چارے پانی کا دھیان رکھو۔ اگلے دن بابی آ ٹپکا۔ اس نے آنکھیں گھما گھما کر پرجوش ہو کر تینوں بکروں کو دیکھا، پھر کسی ماہر کسائی کی طرح بکروں کو ہاتھوں سے ٹٹول کر اللہ جانے کیا کرنے لگا۔ بکرے بیچارے صفتات پر پریشان، کبھی بدک کر ادھر تو کبھی ادھر ہوتے۔ شرم کرو بابی، قربانی کے جانوروں کو گدگدی کر رہے ہو تم؟ فائقہ نے اسے ڈانٹا تو متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گدگدی نہیں کر رہا باجی جی، گوشت چیک کر رہا ہوں۔ پھر ساتھ ہی دانت نکوس کر فرمائش بھی چڑھ دی، کلیجی مجھے دینی ہے آپ نے، آپ کو قسم ہے، ابھی نکال دوں؟ میں نے چڑھ کر پوچھا، ہے سچی؟ وہ نہال ہوا تو میرا جی چاہا اس کی گدی کے نیچے ایک بجاؤ۔
اللہ کے بندے، جب قربانی ہوگی تب ہی کلیجی نکلے گی نا، یا ابھی نکال کر دے دوں تمہیں؟ میں تپی اور ساتھ ہی اسے باہر کا راستہ دکھایا، مگر شام کو پھر دھمکا، باجی جی، امی نے کہا بکروں کے پائے ہمارے ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ پائے کے پیسے تمہاری امی نے دیے تھے کیا؟ فائقہ کی زبان پھسلی، ساتھ ہی دادو کی چھڑی اس کے ہاتھ کی پشت پر بجی تو وہ چھل پڑی۔ اسے حسب توفیق گھور کر بڑے پیار سے بابی کو تسلی دی، فکر مت کرو، پائے تمہارے ہی ہوں گے، بس یاد کروا دینا ہمیں۔ بابی نے دانت نکو سے، ہم نے بھی سوچا، بلا ٹل گئی، مگر نہ جی، دوپہر شام روزانہ گویا ڈاکٹری کے نسخے کے مطابق وہ ہمیں یاد دہانی کروانے آتا، باجی بکرے کے پائے آپ نے مجھے دینے ہیں۔ تیسرے دن تک دادو اس بجتے ریڈیو سے تنگ ہو گئی تھی اور بابی کے سامنے بظاہر بڑے رسان سے مگر در حقیقت دانت پیس کر حسان سے بولی، جاؤ بیٹا ذرا اسے تو فارغ کرو، عید سے پہلے ہی بکروں کے پائے اتار کر اسے دے دو اور بکروں کو اینٹوں پر کھڑا کر دو۔ دادو کا طنز اس قدر برجستہ تھا کہ ہماری ہنسی چھوٹ گئی، مگر لوٹ پوٹ تو ہم ساری تب ہوئی جب بابی نے آنکھیں گھمائی اور دانت نکوس کر بولا، دادو جی برتن لے آؤں، یہ سارے پائے شوپر میں ڈال کر دیں گی؟ دادو نے تنک کر اپنی چھڑی اٹھائی، تب کہیں جا کر بابی کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ بکٹک بھاگا۔ اور قارئین، دادو جب بھی رات دیر تک ہمیں ڈائجسٹ پڑھنے پر لعنت ملامت کرتی یا امی موٹے شیشوں کی اینکیں لگنے کی پیشن گوئی کرتی، ہم سب کا ایک ہی جواب ہوتا، افو امی، عید پر کچھ پکانا نہیں ہے کیا؟ کھانوں کی ترکیبیں دیکھ رہے ہیں۔ جواباً ہم بڑے اعتماد سے کہتی، اور وہ وقت تو سالوں میں ناول پڑھ پڑھ کر گزر گیا، مگر گھر والوں کا یہ ہم پہ اعتبار قائم ہوا۔ وہ اس عید پر دادو جان تو کیا، گھر والوں نے بھی خواتین شوہر کے دسترخوان کی تمام گوشت کی ترکیبوں کو ہم سے پکوا کر ثابت کیا، جس کے بعد ہم نے آئندہ یوں ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ رویہ، عمران کی آپا بھی کی طبیعت خراب ہے، ان کی عیادت کرنا بنتی ہے یا تعزیت؟ فائقہ پریشان حال لیے میرے پاس آئی، اس بیچاری کے اپنے ہی بڑے مسئلے تھے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، تم تو عیادت بھی جن الفاظ میں کرو گی وہ تعزیت ہی لگے گی۔ میرو، میں فائقہ پر طنز کا تیر پھینکتی باہر نکلتے ازمیر بٹ کے پیچھے لپکی، رکتے رکتے بھی پوچھ میں پہنچ چکا تھا۔ گہری سانس بھرتا میری طرف پلٹا تو آبسیشن کی دل فریب خوشبو ہوا کے جھونکے کے ساتھ میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ موڈ خود بخود رومانٹک ہونے لگا، مگر میں نے خود کو ڈپٹ دیا۔ اس وقت میں جس موضوع پر بات کرنے آئی تھی وہ زیادہ ضروری تھا۔ اب بول بھی دو، کیا وظیفے شروع کر دیے ہیں تم نے؟ میں بھی دل اور دماغ کے بیچ الجھی کھڑی تھی کہ وہ تنک کر بولا، وہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں ہڑبڑا کر ہوش میں آئی، اب میں شام تک یہیں تو کھڑا نہیں رہ سکتا، جو بات کرنی ہے جلدی سے کرو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے تحمل سے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں فری ہو کر تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جلدی سے وضاحت کی، مگر میرو کے بدلتے تاثرات دیکھ کر احساس ہوا کہ جملہ کچھ غلط بن گیا۔ میرا مطلب ہے کہ جب تم فری ہو، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کیوں فری ہونے لگا بھلا تمہارے ساتھ؟ اس کی تیوری چڑھنے لگی، اللہ جی، یہ ساری ذہین لڑکیوں کے منگیتر اتنے چغد کیوں ہوتے ہیں؟ میں دل میں کراہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے، جب تم فارغ ہو اس وقت اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایسا کون سا گمبھیر مسئلہ ہے؟ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے یا مسئلہ فلسطین؟ میرو کا طنز شدید تھا، بڑے زور سے دل میں کھپا، حق ہاں، مگر کیا کیا جائے کہ اتنے ترس کر اگر تھوڑے سے زیادہ ہینڈسم منگیتر مل جائے تو ان کی اس طرح کی حرکتیں نظر انداز کرنا ہی پڑتی ہے۔ چلو، جب تم شام کو گھر واپس آؤ گے تو پھر بات ہوگی۔ میں نے تھوڑا سنبھل کر وقت دے دیا، ابھی بات کرو جو کرنی ہے، 2 منٹ ہے بس تمہارے پاس۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا تو میرا دل ہول کر رہ گیا۔ ناراضگی سے اسے دیکھا، اللہ نہ کرے میرے پاس 2 منٹ ہو، ابھی میری عمر ہی کتنی ہے، ہو سکتا ہے میں 100 سال تک جیوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا سے مرنے کا رواج ابھی اٹھا نہیں ہے محترمہ، وہ سلگ کر بولا اور پھر سر جھٹکتا تیز قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یاد رکھنا، میں نے تم سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے شام کی۔ میں نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ تعصب سے سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو میں تفاخرانہ انداز میں اندر چلی آئی، مگر زرمینہ کو لٹکے منہ کے ساتھ ناشتے کے برتن اٹھاتے دیکھ کر میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ بیچاری کی تو جان ہی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ فائقہ کے منگیتر عمران عباس کا دوست کعب عزیز تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ زرمینہ کے لیے اس کا پرپوزل آیا تو پتہ چلا کہ اس کا پورا نام کعب عزیز مرزا ہے۔ لو جی، بات ہی ختم، سب نے ہاتھ جھاڑ دی، ہم بٹ وہ مرزا۔ اور اسی بیچ اب نہ جانے کس ایرے گیرے نتھو خیرے کا پرپوزل بھی زرمینہ کے لیے آ گیا، جس پر گھر والے بشمول دادو اور ازمیر بٹ بہت خوش تھے۔ قیامت تو بس زرمینہ پر ٹوٹی تھی۔
اب بٹ ہاؤس والوں کو کیا معلوم کہ ان کی مینا اس مرزا کی صاحبہ بننے کی کتنی مشتاق ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ماہین چشماٹوں کی نظر زرمینہ پر ابھی پڑی تھی۔ ایسے ہی بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کا شوق ہے اسے۔ یہ چھوٹی بات ہے تمہارے نزدیک؟ زرمینہ نے آنسو بھری آنکھیں میری طرف اٹھائیں۔ تم فکر مت کرو، تمہارے دکھ کا احساس ہے مجھے، اسی لیے میں نے شام کو ازمیر کے ساتھ ایک ملاقات رکھ لی ہے۔ میں نے تفاخرانہ مسکرا کر گویا اس کی ہمت بندھائی تو زرمینہ نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور میرے شانے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ لو بھلا، اب اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ میں نے اپنا شانہ سہلاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنے دکھ سے گزر رہی ہوں اور تم میرے بھائی کے ساتھ ملاقاتیں طے کرتی پھر رہی ہو۔ زرمینہ گررائی، کمینی عورت، میں تمہاری ہونے والی شادی روکنے کے لیے چکر میں ہوں اور تم مجھ پر چڑھائی کر رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سمجھ کر آستینیں چڑھائی اور اس نے تیوریا انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز بولی، دیکھو یہ کمینی تک بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اگلی بار تم نے اتنا منہ پھاڑ کر مجھے عورت کہا نا، تو پھر یقین رکھو کہ تمہارا خون میرے ہی ہاتھوں لکھا ہوا ہے۔ اب بول بھی دو رویہ گل، یا بس یہ زبان خاموش ہی ساری گفتگو ہوگی آج؟ میں اس کے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر بات کہاں سے شروع کروں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند منٹ تک تحمل سے میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد تنگ آ کر گویا ہوا، تو میں گڑبڑائی، پھر کھنکھار کر گویا دل ہی دل میں کچھ جملے ترتیب دیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے ظالم ہو ازمیر، بڑے دکھ سے کہتے میں نے شرم دلانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو متحیر رہ گیا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ طنز سے پوچھا گیا۔ اپنے آپ سے پوچھو ازمیر بٹ، میں بڑی کوئی سن 60 کی ہیروئن بنی ہوئی تھی اس وقت۔ اپنے آپ سے الجھا، پھر تپا، نہ تو میں نے کون سے 4-5 قتل کر رکھے ہیں جو ظلم یاد کروں اپنے؟ واہ ازمیر بٹ واہ! میں نے اٹھ کر تالی بجا کر کہتے ہوئے دکھیا اداکاری میں دیوداس کی پاروں کو بھی مات دے دی۔ کسی کے ارمانوں کا خون کر کے ابھی بھی پوچھتے ہو کیا کیا ہے تم نے؟ بھونچ کر رہ گیا، کیا بکواسی ہوئی؟ مجھے دلی خوشی ہوئی، اس جیسے فتین بندے کو آج میں نے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں۔ میرا حوصلہ بلند ہوا تو ڈائلاگ ڈیلیوری میں بھی بہتر آئی۔ اوہ، وہ گیا جا کے معاملے کی تہہ تک پہنچا تھا۔ تو یہ بات ہے یعنی کہ تم اس رشتے کے حق میں نہیں ہو؟ میں نے اوپر دیکھا، گویا اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ سمجھا تو، اور پھر شانہ انداز میں اسے مشورہ دیا، اب تم جا کر یہی بات دادوں کے کان میں بھی ڈال دو، بلکہ سب کو کہہ دو کہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ لڑکی اس شادی پر راضی نہیں۔ وہ تو میں ابھی جا کر کہتا ہوں۔ ایک تو دادوں نے سب سے نکمی پوتی میرے پلوں باندھ دی اور اوپر سے وہ آ کر مجھے ایسی باتیں سناتی ہے جیسے انگلستان کی موجودہ ملکہ وہی ہے۔ وہ بھڑک کر اٹھا تو میں اس کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ قارئین آپ بھی وہی سمجھے نا جو میں سمجھ رہی ہوں، یعنی جو میں نے سمجھایا۔ میرو اس کے بجائے کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ اور دروازے کی طرف لپکا تو برافروختہ ہو کر میں تیزی سے اٹھی اور دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پیچھے ہٹو، آج ایک کام بھی ہو جانے دو۔ اس کی رگوں میں بٹ خون تھا، پل بھر میں اس کا چہرہ سفید سے لال ہو گیا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہی ہوں اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ اچھی رہی، میرے تو حواس ہی اڑ گئے۔ اچھا بھلا منگیتر ہاتھ سے نکلنے والا تھا، آج میں فساد کی جڑ اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گا۔ وہ کھنکھوار ہوا اور میری گھگی بن گئی۔ بات تو سنو، میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میں نے جو سنا ہے وہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نے بھی جان کی بازی لگانے کو فیصلہ کرتے اپنے اندر جذباتی ہیروئن کی روح جگاتے روحاں سے آواز میں کہا، پھر تم میری لاش پر سے گزر کر جا سکتے ہو۔ میں گزر جاؤں گا رویا گل، دانت پیس کر اس نے کہا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ دیوار پر ٹنگی دادا جان کی تاریخی بندوق اتار رہا تھا۔ ٹھیک ہے میرو، رویا گل کو علم ہو چکا ہے کہ اس کی تاریخ بھی اسی بندوق سے لکھی جائے گی، مگر یہ یاد رکھنا کہ خوبصورت بے گناہ لڑکیوں کی روحیں ساری عمر ڈراتی ہے قاتلوں کو۔ میں نے اداکاری کی بلندیوں پر تھی، آنکھوں میں اپنی جوانی کی موت کا سوچ کر آنسو بھی آ گئے۔ کوئی ناولوں کا ہیرو ہوتا تو ان آنکھوں میں ڈوب مرتا، مگر حق ہاں مجھے ملا بھی تو ازمیر بٹ اکڑوں۔ اس نے بندوق کی نال میری طرف تانتے ہوئے چبا کر کہا، خوبصورت لڑکیوں کی روحیں واقعی ڈراتی ہوگی، مگر تمہارے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا یقیناً۔ لو جی سنگ دل منگیتر، آپ کو اتنی بے دردی سے خوبصورتوں کی کیٹیگری سے نکال پھینکے تو آپ کا مرنا واقعی بنتا ہے کہ نہیں؟ اب تو تم واقعی مجھے مار ڈالو میرو، میں نے دکھ سے کہا تو اس نے نشانہ باندھا، مگر میں زرمینہ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، وہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔
کیا ہوا کعب عزیز مرزا ہے تو مرزوں کو تو ایوے نہ سمجھو، بلکہ نالائق تو ہم بٹوں کے لڑکے ہیں، مجال ہے جو آج تک کسی بٹ کا تاریخ میں نام آیا ہو۔ کبھی رسالے پڑھے تو تمہیں پتہ چلے۔ شعاع میں اتنی مزے کی مزاحیہ سیریل شروع کی ہے ہماری پیاری رائٹر تیفور نے۔ کس کی بھلا؟ نہ شیخ نہ بٹ کی، بلکہ مرزا صاحب کی۔ اور ادھر پنجابی ادب کو دیکھو، صحابہ کا مرزا اپنی محبت کی داستان میں امر ہو کر ساری دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ آج ساری دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ کبھی کسی نے کسی شیدے بٹ یا گلو بٹ کو یاد نہیں کیا، سب کو وہ مرزا یاد ہے۔ اور تم مانو یا نہ مانو، میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ کعب مرزا بھی اسی مرزا صاحبہ والے مرزا کے خاندان کی لڑی میں سے ہے، اور مستقبل میں ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے گا۔ میں جوش خطابت میں بھول گئی کہ کہاں اور کس کے سامنے کھڑی ہوں اور کیا الفول بک رہی ہوں۔ تو متحر سا دادا جی کی بندوق سے گولی چلانا بھول کر میری زبان سے الفاظ نکلتے دیکھ کر گنگ تھا۔ میں نے اسے ساکت دیکھ کر ہمت کرتے ہوئے گشت شہادت سے بندوق کی نال کا رخ دوسری طرف پھیرا۔ میں کھنکاری تو لال آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ تو پھر اب تو تمہیں مرزوں کی ساری تاریخ یاد ہو گئی ہوگی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، اور جواباً اس نے دھاڑ کر مجھے کمرے سے دفع مطلب چلے جانے کو کہا۔ میں بندوق کی گولی کی مانند وہاں سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ اور اب میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے قارئین؟ اس ساری تقریر سے میری قائم مقام منگنی کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں نا؟ دور پھٹے منہ، تمہارا رویہ گل، یہ کرتوت کر کے آئی ہو تم؟ زرمینہ ساری داستان سن کر اللہ جانے غم و غصے سے لرز رہی تھی کہ ڈر سے، مگر مجھے رچ کے تب چڑھی۔ ہاں، ایک تو تمہارے اس شیر بھائی کی کچھار میں جا کر تمہارے XYZ مرزا کی تاریخ کو مرزا صاحبہ سے ملا کر رکھ دیا میں نے، اور تم مجھ پر چڑھائی کر رہی ہو۔ اتنی محنت کر کے تو میں پدماوتی کے مقابلے کی فلم بنا سکتی تھی، جتنی محنت سے تمہارے اس مرزے کی کہانی بنائی میرو کو سنانے کے لیے۔ میں نے اسے ناخن دکھائے۔ چلو، آج ایک بات تو اچھی طرح ثابت ہو گئی کہ نندوں کی جڑوں میں اکثر بھابیاں ہی بیٹھتی ہے۔ یہ تبصرہ کتاب میں کھوئی ہوئی ماہین چشماٹو کا تھا۔ اچھا ہوا پتہ چل گیا، بہت جلد تم بھی ایسی ایک بھابھی بن کر کسی کی جڑیں خراب کرنے والی ہو۔ میں نے اسے رگیدہ تو وہ یوں مسکرائی جیسے میں نے بہت بچکانہ بات کہہ دی ہو، اور بے نیازی سے کتاب کا صفحہ پلٹ کر اس میں گم ہو گئی۔ ایک تو جب سے اس کی منگنی وزیر اعظم نام کے بندے سے ہوئی تھی، اس نے خود کو گویا پاکستان کے وزیر اعظم کی منگیتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے تلملا کر زرمینہ کی طرف پلٹی۔ ایک تو تمہاری وجہ سے میری منگنی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے، اور اوپر سے تم باتیں بھی مجھے ہی سنا رہی ہو۔ او بہن، میں باز آئی ایسی ہمدردیوں سے، اس نے اکتا کر کہتے آخر میں کھٹاک سے ہاتھ میرے منہ کے آگے جوڑے، تو میں منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ اب آنا میرے پاس سے رونی شکل لے کر۔ اور پھر اگلی شام کو میرو کے کمرے میں زرمینہ کی پکار ہوئی، اور کچھ دیر بعد میں نے زرمینہ کو روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو میری ہمدردی زرمینہ سے اتنی بے عزتی کروا لینے کے باوجود جاگ گئی۔ زرمینہ سے کل سے بات چیت بند تھی۔ امی سے پتہ چلا کہ لڑکے والوں کو چائے پر بلایا ہے تو دل دکھ کر رہ گیا۔ ازمیر بٹ میرے جذبات کا قاتل تو نکلا ہی تھا، اس نے اپنی بہن کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ سب پرجوش سے آنے والے مہمانوں کو ڈسکس کر رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے مہمانوں کو کیسے بھگایا جائے کہ زرمینہ میری شکر گزار قسم کی نند بن کر تمام عمر میرے پیر دباتی رہے۔ شام کو مہمان آ کر میں جو ڈھیٹ بن کر لیٹی ہوئی تھی، سب سے پہلے اٹھ کر بالوں میں برش پھیر کر ہاتھوں ہی سے صبح کے پہنے کپڑوں کی سلوٹیں دور کرتی ڈرائنگ روم کی طرف لپکی۔ لڑکے کی سوبر سی ماں اور کیوٹ سی بھابھی کو تائی جان اور امی سے باتوں میں مصروف دیکھ کر ایک بار تو دل میں آیا کہ کسی اچھے خاندان سے آیا رشتہ لگتا ہے، رہنے ہی دو۔ پھر یاد آیا کہ زرمینہ کا دل کعب عزیز کو نہ پا کر مرجھا جائے گا، تو پھر ایک بار سر دھڑ کی بازی لگا دینے میں کیا جاتا ہے۔ مجھ سے بھی بہت پیار سے ملی، اور ابھی میں ان کو اپنے مطلب کی طرف لانے کی کوشش میں تھی جب میرو ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ لو جی گئی بھینس پانی میں۔ اب تو نہ نومن تیل ہوتا اور نہ ہی رادھا ناچ پاتی، کیونکہ سر منڈواتے ہی مجھ پر ازمیر بٹ نام کے اولے پڑ چکے تھے۔ میرا منہ بن گیا۔ کورس میں پڑھے تمام منوس قسم کے محاورے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔
ہمیں تو بس گھر کو جوڑ کر رکھنے والی خوش مزاج سی لڑکی چاہیے بہن جی۔ لڑکے کی ماں سادگی اور اپنائیت سے بولی تو امی کی بات میں نے اچکی۔ جی آنٹی جی، آپ فکر ہی نہ کریں، زرمینہ کو تو ہے لڑنے جھگڑنے کی عادت، مگر 2 دن نہ منہ بنائے رکھنے اور کوئی کام نہ کرنے کے بعد فوراً ہی مان بھی جاتی ہے ہماری منتوں ترلوں سے۔ ہائے، امی نے مجھے گھورا، تائی جان کھنکاری، چچی جان کو تو سخت ہی ہو گیا، اور یقین کریں قارئین، ازمیر بٹ کے تاثرات دیکھنے کی مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ رشتے والی آنٹی بدقت مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، لڑکیوں کو میکے میں عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے کی۔ جاؤ رویہ، دیکھو چائے بنا لی زرمینہ نے یا نہیں، تائی جان نے مجھے ٹہلانا چاہا۔ آپ کو تو پتہ ہے تائی جان، ان دنوں سے اپنے اسکن کا کتنا خیال رہتا ہے، وہ تو چولہے کے نزدیک بھی نہیں جا رہی۔ خیر فائقہ کو چائے کا کہا ہے، اس نے باقی ساری چیزیں تو یوں بازار سے آ رہی ہیں۔ میں نے آنٹی کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو شاباشی دی۔ کوئی بات نہیں، ساری عمر یہی کام تو کرنے ہوتے ہیں بچیوں نے، یہی دن ہوتے ہیں آرام کرنے کے ماں باپ کے گھر میں۔ اب کی بار لڑکے کی بھابھی نے مسکرا کر بات آئی گئی کر دی اور ہمت بندھاتی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا تو میری ہمت جواب دینے لگی۔ یہ دونوں تو نہ جانے کون سی بوٹی سونگھ کر آئی تھی کہ مسکراہٹ لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، گویا ہر حال میں زرمینہ کا رشتہ لے کر ہی چھوڑنا تھا انہوں نے۔ اسی وقت ازمیر بٹ کھنکھارا، آنٹی مرزا صاحب نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ انہیں بھی لے آتی۔ بس بیٹا، ان باپ بیٹے کو تو بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی، مگر خیر اللہ کوئی نیک سبب بنا دے گا تو ضرور چکر لگائیں گے مرزا صاحب بھی۔ آنٹی مسکرا کر بولی تو میرے کان کھڑے، مرزا صاحب؟ اچھا، تو آپ بھی مرزا ہیں؟ میں نے بدقت مسکرا کر پوچھا آنٹی سے تھا اور دیکھا ازمیر بٹ کی طرف، جو سینے پر بازو لپیٹے کھا جانے والی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل گہری کھائی میں ڈوب کر ابھرا۔ جی ہاں، یہ وہی مرزا ہے، صحابہ والے۔ جواب جہاں بہت چبا کر مگر بظاہر مسکرا کر ازمیر میں دیا تو میری بس ہو گئی۔ کعب بھی یہی کہتا ہے۔ آنٹی ہنسی تو مجھے رونا آنے لگا قسم سے۔ تو یہ کعب عزیز مرزا کے گھر والے ہی تھے، یعنی کلہاڑی اٹھا کر نہ صرف میں خود لائی تھی بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر دے بھی ماری تھی۔ تو اس روز میرو کے کمرے سے زرمینہ خوشی کے آنسو لے کر نکلی تھی۔ اوہ، آنٹی ڈر گئی، آنٹی ڈر گئی۔ میں نے فوری فیصلہ کر کے تالی بجائی اور جبراً مسکرا کر کہا تو ساس بہو پریشان سی مجھے دیکھنے لگی۔ ہماری لڑکی تو ہر فن مولا ہے، صبح سے کچن میں گھسی آپ کی خاطرداری کا انتظام ہی تو کر رہی ہے۔ میں تو یوں ہی مذاق کری تھی، میں ابھی بھیجتی ہوں چائے سمیت اسے، جلدی سے کہا اور پھر معذرت کرتی تیزی سے باہر کو لپکی، مگر دروازے تک پہنچتے ہوئے آنٹی کی دھیمی سے متفکرانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کی یہ بچی مینٹری تو ٹھیک ہے نا بہن جی؟ لو دسو۔ میں نے دانت کچکچائے۔ میں ان کے بیٹے کا ٹانکا فٹ کرنے کی کوشش میں مر رہی تھی۔ اب مجھے کیا پتا کہ پوری سلائی ہی غلط لگنے جا رہی ہے اور یہ محترمہ مجھے ہی پاگل کہہ رہی تھی، وہ بھی میرے منگیتر اور ساس کے سامنے۔ بندہ کم از کم کسی سے کچھ پوچھ ہی لیتا ہے۔ میں نے تو سوچا تمہیں سرپرائز دوں گی۔ زرمینہ مجھ پر الٹ پڑی، اس کی مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشوں اور آنکھوں کی چمک سے پھوٹی پڑ رہی تھی، مگر مجھے تو ازمیر اور اپنی تینوں خواتین کی آنکھوں سے لپکتے شعلے یاد آ رہے تھے۔ زرمینہ اندر جا چکی ہے اور میں مسلسل جلد و جلال تو ازمیر بٹ کو ٹال تو کا ورد قارئین میرے لیے غائبانہ ایصال ثواب کر دیجیے گا۔ اگر میرو کی بندوق کا نشانہ خطا ہو گیا تو اگلے کسی ماہ آپ کو اپنی اگلی آپ بیتی بھی ضرور سناؤں گی۔ چلے، یہ سیریز یہاں ختم ہوتی ہے، اس کے آگے نہیں لکھا ہے رائٹر نے۔ اگر رائٹر کہیں لکھیں گی کبھی تو ہم لوگ ضرور شیئر کریں گے، اس لیے ہم اسے لاسٹ سمجھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔